جو شخص استغفار کو بہت زیادہ کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بات جو ہے میں ہر ویڈیوز میں بتاتی ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ استغفر اللہ پر ہی ویڈیوز کیوں بناتی ہیں۔ دیکھیں، استغفر اللہ ایک انسان کے لیے ایک ایسی دوا ہے جو ہر مرض کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ استغفار جو ہے انسان کی ہر ایک پریشانی، چاہے دنیا کی پریشانی ہو، آخرت کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری کو لے کر پریشانی ہو، ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور آپ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے آپ کے مسئلوں کا جو سولوشن ہوتا ہے نا، وہاں سے نکالتا ہے۔ آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ سولو کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے استغفار، جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے جو ہے راستے نہیں کھل رہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ استغفر اللہ جو ہے کب اپنا جو کام جو ہے وہ کرنا شروع کرتا ہے، کب استغفر اللہ سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، استغفار کی طاقت سے کب جو ہے زندگی بدلتی ہے۔ اس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ میں بہت بار بتا چکی ہوں، بہت سارے لوگوں کو کلیئر نہیں ہو پاتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ٹائم سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات جو ہیں اس کا جو سولوشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا جو بھی مسئلے ہیں استغفر اللہ کو لے کر، جو بھی کویشچنس ہیں، وہ سارے آپ کے سالو ہو جائیں، آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ اور یہ ایک ایسا بابرکت ذکر ہے جس سے آپ کے جو گناہ ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں، آپ کے کاروبار میں بھی برکت آتی ہے، آپ کے خراب جو معاملات ہوتے ہیں، برے خراب جو چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے سارے کام بند پڑے ہوتے ہیں، وہ سارے راستے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کے جو میریکلس سٹوریز ہیں وہ بھی میں نے شیئر کی ہیں، آپ ان کو سن کر بھی آپ اس چیز پہ یقین کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ کے ذریعے لوگوں کے بہت سارے جو مسئلے مسائل ہیں، جو پہاڑ بن کے ان کو ٹوٹ پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کو ہر تنگی سے نکال دیا، ہر راستہ ان کے لیے بنا دیا۔ دیکھیں، استغفر اللہ جو ہے، آپ سوچیں گے ہم نے ایک دن پڑھ لیا ہمارے مسئلے سالو ہو جائیں گے۔ دیکھیں، کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے جب ہم علاج کرتے ہیں تو 2 دن، 5 دن، 10 دن، جیسے ہمیں سر درد ہو گیا تو ہمیں سر درد ہو رہا ہے یا بخار آ رہا ہے تو اس کا جو ترنت علاج نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ جو ہے بخار آ رہا ہے تو آپ کا دھیرے دھیرے ہی بخار اترتا ہے، ایسی جو استغفر اللہ ہے دوا کی طرح ہی اثر کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے آج ہی پڑھ لیا، آج ہی ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دیکھیں، گناہ تو فوراً معاف ہو جاتے ہیں، گناہ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں معاف کر دیتا ہے، لیکن ہمارے کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو رزق کی پریشانی چل رہی ہے، یا جاب کی پریشانی چل رہی ہے، اسٹڈی کی پریشانی چل رہی ہے، وہ جو ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے سالو ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے زیادہ غفور الرحیم ہے کہ آپ کا ایک ہی دن میں آپ کے سارے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں انسان، ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں لے لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، استغفر اللہ جو ہے، ہم صرف استغفر اللہ ورڈ پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا، ہم صرف ایک وظیفے کی طرح یا ہم نے ایک ٹاسک لے لیا، اس کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ جو ہمیں پڑھنا ہے وہ سچے دل سے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے، ہم نے انجانے میں گناہ کیے، جان کر گناہ کیے، ہم بہک گئے تھے، ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا، اب میں آپ کے پاس واپس آیا ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنا زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ غفور ہیں کہ آپ کے ایک استغفر اللہ سے آپ کی جو زندگی ہے اس میں خوشحالی کے دروازے کھول سکتے ہیں، آپ کے تقدیر کو، آپ کے نصیب کو، آپ کے مقدر میں جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی دروازے بند ہیں، وہ سب کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی رکاوٹیں آپ کے لیے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ دیکھیں، استغفر اللہ صرف جو ہے معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر غم کو خوشی میں بدلنے کا، پریشانی کو آسانی میں بدلنے کا، بے روزگاری کو روزگاری میں بدلنے کا، بے اولادی کو اولاد میں بدلنے کا، اور اگر بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور استغفر اللہ کے ذریعے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دن سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے ہمارے مسئلے سالو نہیں ہو رہے۔ لیکن جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گے، پہلی بار جب اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو پہلے ہی دن میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اور 2 3 4 دن کے اندر آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کا دل جو تھا وہ بہت بھاری تھا اور بالکل گند چھائی ہوئی تھی، اور دھیرے دھیرے دل جو ہے وہ ہلکا ہونے لگے گا۔ 5 6 7 دن ہوں گے جو آپ کو جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو برے لگنے لگیں گے، آپ گناہوں کی زندگی سے آپ جو ہے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔
6-7 دن کے اندر جو ہے آپ کو پیسوں کے لے کر جو پریشانی ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں ہر ایک بندے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے جتنی بھی میریکل اسٹوریز ابھی تک شیئر کی ہیں اپنے چینل کے اوپر، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ 5-6-7 دن کے اندر ہی اگر انہوں نے دل سے، سچے دل سے استغفر اللہ پڑھا ہے تو 7 دن کے اندر ہی ان کے جو بند دروازے تھے ان کی پریشانیوں کو لے کر وہ 7 دن کے اندر کھلنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں پوری طریقے سے مسئلہ 7 دن میں حل نہیں ہو رہا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے راستے کھلنے شروع ہو گئے اور استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر پریشانی کو دھیرے دھیرے دور کر دیا۔ کچھ جو ہوتے ہیں جو گناہ گار نہیں ہوتے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے کی وجہ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ خراب چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو مطلب آلریڈی اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، جب وہ استغفار کرتے ہیں تو ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں 1-2 دن میں ہی سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے بہت زیادہ گناہ کر رہے ہیں اگر اپنی لائف میں، تو آپ کو دل ہلکا ہونے میں، آپ کے گناہ معاف ہونے میں، گناہ تو دیکھیں فوراً معاف ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے جو دل کی گندگی ہے وہ نکلنے میں آپ کو کم سے کم 5 سے 7 دن لگ جاتی ہیں اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو۔ اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ کتنا پڑھنا ہے آپ کو، آپ اپنے حساب سے کوئی بھی تعداد لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شروعات کر رہے ہیں ابھی استغفر اللہ پڑھنے کی تو بہت زیادہ تعداد آپ کو اپنے اوپر نہیں لینی۔ آپ کو کیا کرنا ہے، 1000-1200 کا ایک ٹارگٹ لے لینا ہے اور اس کو آپ ہر نماز کے بعد ایک تعداد باندھ لیں کہ آپ کو 1000 بار کرنا ہے تو ہر نماز کے بعد 200 بار کر لیں یا ایک ہی بیٹھک میں کر لیں، لیکن آپ کو جو کچھ استغفر اللہ ہے نا اس کو آپ کو بالکل سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے آپ کو کچھ دیر کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جب اللہ تعالیٰ سے آپ گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ سولو نہیں ہوں گے۔ اگر آپ 10 سے 15 منٹ بھی استغفار پڑھتے ہیں، 1000-1200 جو ہے وہ 7 سے 8 منٹ میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن آپ دل لگا کے بالکل اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں اور میں گناہوں سے پورے بچنے کی کوشش کروں گا، تو 6 سے 7 دن میں آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ آلریڈی 1200 بار پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اور زیادہ بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی کامنٹ کرنے میں ایک 7000 والی ویڈیو بنانے والی ہوں، جو 7000 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو آپ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس پر ویڈیو بنا کر بتاؤں گی۔